طرح اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس طرح مال کا استعمال کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ کے چہرے مہرے سے، چال ڈھال سے، رہن سہن سے، مزاج سے، آپ کے گفتگو سے، آپ کے چلنے پھرنے کے انداز سے تکبر نہیں آنا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ نظر آنا اور تکبر آنے میں فرق ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم خدا بن گئے، اور نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، خوب آرام سے رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ، کھا بھی رہے، کھلا بھی رہے، اپنوں کو بھی کھلا رہے، غربا کو بھی کھلا رہے۔ اچھا ہوتا ہمارے یہاں کیا ہے کہ بیچارہ مالدار آدمی تو بڑا پریشان ہے، اگر وہ اپنے جیسوں کو کھلائے اپنے جیسے پوچھیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر غریبوں کو کھلائے تو بڑا دکھاوے کام ہے، ان کے پاس یہی کام ہی رہے گا، ارے وہ کرے کیا، تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے قرآن نے ایک اصول کتنا پیارا بنا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کو جیسی وسعت ہو وہ ویسے ہی مال خرچ کرے۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کی روزی محدود کر دی جائے، یعنی جس کو کم ملے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، پھر بھی وہ خرچ کرے جو اللہ دے رہا ہے۔ خرچ کرنے سے آپ ہاتھ نہیں روک سکتے۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ اگر ہم نے کم دیا تو بچائے رکھنا، نہیں تو ٹینشن ہو جائے گی۔ ہاں فَلْيُنْفِقْ، خرچ کرتے رہنا چاہیے، مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ اللہ نے آگے ایک بات کہی کہ ہم کہہ رہے ہیں خرچ کرو، ہم تم کو بے وجہ کسی مصیبت میں نہیں ڈال رہے ہیں، امید رکھو ہم پھر دیں گے انشاءاللہ، ہم ہی نے دیا ہم ہی دیں گے، ہم ہی دیتے ہیں، ہمارے علاوہ کون ہے جو دیتا، ہم دے رہے ہم پھر دیں گے، تم خرچ کرو۔ اور صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، جتنا آپ خرچ کریں اللہ اتنا ہی دیتے، یہ حقیقت ہے۔ آپ تو ماشاء اللہ آپ کو سب تجربات دنیا میں دیکھ رہے ہو آپ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، بڑا ایک وعدہ ہے اللہ کے اس آیت میں کہ جو تم خرچ کر رہے ہو، جو کچھ بھی، من شیء، بات ہو، علم ہو، حکمت ہو، عقل ہو، شعور ہو، ذہن ہو، رائے ہو، فکر ہو، کسی کا ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کرانا ہو، کسی سے سامان اٹھا کے کسی کو دے دینا ہو، کچھ بھی خرچ کرو، دماغ، علم، فکر، شعور، پیسہ، کچھ بھی خرچ کرو، جو خرچ کرو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس کا بدل قیامت میں ملے گا، اس کا انعام قیامت میں ملے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا اس آیت میں۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے پیارے وعدے، آگے بڑی پیاری حدیثیں آ رہی ہیں، اور یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مال کو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، تصدقوا، صدقہ کا عربی ترجمہ میں کر چکا ہوں، صدقہ عربی میں کہتے ہیں مال کے خرچ کرنے کو، اردو میں ترجمہ محدود ہے، اس کے دائرے ہیں، عربی کا ترجمہ بالکل صحیح۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول، ہندی دینار، میرے پاس ایک ہی روپیہ ہے، دینار سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، پرانے زمانے کے لوگ اگر سچے تھے تو سچ مچ ان کے پاس سونے کا سکہ ہی ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں سکہ بھی ویسے ہو گیا، لوگ بھی ویسے ہی ہو گئے، سکہ تو بچا نہیں، کاغذ ہی مور لگا کے سرکار نے دے دیا۔ اب آدمی مست 1 کروڑ ہے، صبح اٹھا کہنے لگے 1 کروڑ تو نہیں، وہ ردی کا ٹوکرا ہے، 5 روپے کلو بک رہی، بیچ لو۔ پتہ چلا لائن لگ کے کھڑے ہوئے، 2 بار تو لائن لگ چکے ہندوستان میں، اور کیسے یقین دلایا جائے یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، اور ویسے بھی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے میرے پاس 1 دینار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی، بے وجہ جو الزامات لگاتے ہیں، دیکھیں کتنی پیاری بات، اسلام میں نظام کتنا عمدہ ہے مال خرچ کرنے کا۔ فرمایا وہ کہنے لگے میرے پاس تو 1 ہی دینار ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا خود پہ خرچ کر۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ نہیں کہا رسول اللہ نے کسی بھوکے کو دے دو، کسی ننگے کو دے دو، کسی غریب کو، نہ، خود پہ خرچ کرو۔ کتنا پیارا نظام ہے۔ یعنی اگر مال ہے تو آپ کے اندر آپ مال کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے نعمت دی آپ کو، علم بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایک صحت اور دوسرے مال، خوشحالی۔ صحت کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، سب گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور مال جب آیا تو احساس ہو کہ جو غربت آئے گی نہیں، سب لوٹاتے چلے گئے، وقت یہ آیا کہ کچھ نہیں بچا، تو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس دھوکے سے بچنے کا راستہ یہ کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اس طرح اپنی صحت کا استعمال کرو، نمازوں میں، روزوں میں، کسی بھلے کام میں۔ مال ہے اپنے اوپر، والدین پر، رشتہ داروں پر، ایسا اقربا پر، سب پر خرچ کرو، تاکہ کل تم کو تکلیف ہو تو کہ بھیا پریشان ہے ہمارے، چلو بھیا کی کچھ مدد کی جائے۔ اور جب اڑا رہے تھے تب نہیں پوچھے تو رشتہ دار کہاں کہیں گے اب صحیح ہوا، ہم یہی چاہ رہے تھے، اللہ میاں ٹھیک کیا، یہی تو کہیں گے نا رشتہ دار۔ اس لیے ایسا کام نہ کریے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا انہوں نے، پھر کہنے لگے صحابی، وہی صحابی، عندی آخر، اچھا مان لیجیے 1 اور روپیہ ہے۔ اچھا ہمارے اگر یہ سوال ہے تو کہ منہ بند کر، ایک بار مجھے پوچھنا پوچھ لو، باقی بات نہ کرو زیادہ۔
بے وجہ چلے آئے، ہے نا، لیکن رسول اللہ کا صبر دیکھے کتنا تھا۔ رسول اللہ کی جو صفات ہمیں بتائی جاتی ہے نا، سیکھو صبر کتنا تھا۔ ہم سے یہاں کوئی 2 بار ایک ہی بات کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتا، اور پھر تیسری بار تو اسی پہ پل جائے، اور چوتھی بار تو کہو اس کو پھر اس کی پشتہ یاد رکھیں کہ ہم سے پنگا لیا۔ لیکن یہ صحابی اور وہ رسول اندازہ لگائی، کہنے لگے مان لیجیے 1 اور روپیہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق علی زوجتی، اپنی بیوی پہ خرچ کر دو۔ کتنی پیاری بات فرمائی، یہ نہیں کہا اپنی اماں پہ خرچ کر دو، نہیں، کیا کہا؟ کیونکہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے آپ کی بیوی، یہ مان لیجیے، یہ مان لیجیے آپ۔ اور آج بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں میں بیویوں سے رشتے بڑے نازک ہو چلے ہیں اور سب سے رشتے بڑے گہرے ہو چلے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رشتہ تو بیوی ہی سے ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، پرورش پوری زندگی ابو طالب کے گھر ہوئی، چچا کے، لیکن جب نبی بنے تو ابو طالب کے پاس نہیں گئے، سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس آئے تھے۔ بیوی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے آپ کیا جانیں؟ ایک مقام ہے، آگے آئے گی تفصیل۔ بیوی ہی تمہاری ہمراز ہے، بیوی ہی تمہاری غمگسار ہے۔ بیوی کو جس طرح تمہاری چیزوں کا احساس ہوتا ہے دوسرے کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ 24 گھنٹے اگر تمہارا کوئی آئینہ ہے تو تمہاری بیوی۔ اس لیے کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بیوی پہ خرچ کرو۔ پھر بولے وہ اچھا مان لیجیے عندی آخر 1 اور روپیہ ہے۔ اب انداز دیکھیے صحابہ، یعنی ایک بار میں نہیں پوچھ رہے، پوچھنے کا طریقہ بھی بدل کے پوچھ رہے۔ اور قربان جائیے رسول اللہ کے صبر پر، ہمت پر، اور رسول اللہ کی نرمی پر۔ کیا واقعی اللہ نے بنایا تھا رسول اللہ۔ قرآن جو کہتے ہیں لو کنت فظا غلیظ القلب، اے اللہ کے رسول اگر آپ زبان کے سخت اور دل کے سخت ہوتے تو